برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارکہ کا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان اور جمعہ دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ رمضان کے متعلق بھی باضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، اسی طرح جمعہ کے لیے بھی اللہ تعالی نے خاص سورہ نازل فرمائی۔ لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان کی فضیلتوں پر اور بھی بلندیاں آ جاتی ہیں۔ جمعہ رمضان میں ہو، اور پھر علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ جب طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جمعہ کی رات کو آ جائے تو غالب گمان یہ ہے کہ لیلۃ القدر اسی رات کو ہوگی۔ تو کل کی جو رات گزری وہ جمعہ کی رات بھی تھی اور طاق رات بھی تھی، تو یہ دونوں کے جمع ہونے پر بزرگوں نے فرمایا لیلۃ القدر والی جو فضیلت ہے جس شب کے لیے غالب گمان ہے کہ وہی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم سب اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ آس و امید لگا کر دعا کرتے ہیں کہ ہم گنہگاروں کو اس کی مبارک گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی قبولیت کی عطا فرمائے۔ اور آج کے دن کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ جمعہ یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس نے ایمان و احتساب کے ساتھ آج جو نماز پڑھا، اس سے پہلے جو گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے گا۔ رمضان المبارکہ کی ہر رات بخشش ہوتی ہے، اور جتنے لوگوں کی رمضان میں بخشش ہو گئی اتنی تعداد صرف آج کے جمعہ کے دن بخشے جاتے ہیں۔ اور پھر عید کی رات کے لیے بھی فرمایا گیا۔ تو اب یہ چند ساعتیں رہ گئی ہیں اور چند لمحے باقی رہ گئے ہیں رمضان کو رخصت ہونے میں۔ دعا یہ کرو کہ اللہ یہ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرمائے۔ جو ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، ان آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام بھی مولا شامل فرمائے۔ ویسے دنیا بھر میں آج کے دن کو مسلمانوں نے یوم القدس کے نام سے منسوب کیا ہے۔ یوم القدس کے نام سے اس کو موسوم کیا ہے۔ دنیا الگ الگ ڈے مناتی ہے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، وومنس ڈے، وہ پتہ نہیں کون کون سے ڈے بہت سارے منائے جاتے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے ساری دنیا کے مسلمانوں نے رمضان کے آخری جمعہ کو القدس ڈے، یوم القدس یعنی بیت المقدس کی حفاظت والا دن قرار دیا۔ پوری دنیا آج دعاؤں میں مشغول ہے، اور امت کو قدس کے متعلق اویئرنیس لانے کے لیے، ان کے اندر معلومات پیدا کیے جانے کے لیے ہر جگہ پر محفلیں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ امت کو یہ حصہ ٹرانسفر کیا جائے۔ آج دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ ان کا علاقائی جھگڑا ہے، ان کے بارڈر کا مسئلہ ہوگا جیسے ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ بیت المقدس جو خطہ ہے
جس کو مسجد اقصی کہا گیا قرآن پاک میں، جہاں سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج ہوئی، جس کا ذکر صاف قرآن پاک میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو ایک رات مسجد حرم سے جو مکہ میں مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی گئی ہیں۔ تو مسجد اقصی یہ کل پرسوں والی، سال دو سال پہلے والی یا 100-200 سال پہلے والی مسجد کا نام نہیں ہے، یہ اتنی پرانی ہے جس کی تاریخ تقریباً 4000 سال پہلے کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے یہ آباد علاقہ، اور ایک دو نہیں ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا ہے، اور خود مسلمانوں کا بھی قبلہ اول وہی تھا، پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا جاتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر آئے تو آپ اندازہ کیجئے کہ بعثت کے 13 سال کے بعد، یعنی حضور کے اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ کے 13 سال، اور پھر مدینہ جانے کے بعد وہاں 17 مہینے تقریباً 1.5 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی تھی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی عبادت ہوتی۔ اور 17 مہینے کے بعد پھر وہ حکم آیا، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ خواہش کرتے ہوئے آسمان کی طرف نماز کی حالت میں حضور دیکھ رہے تھے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی نماز کی حالت میں ہی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اور ان قریب آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے، آپ کی جس میں خوشی ہے۔ اور پھر فوراً آیت بھی نازل ہو گئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، دیر کس بات کی محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف فرما لیں۔ بیت المقدس سامنے ہے تو خانہ کعبہ بالکل اپوزٹ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے، اور اس کے بعد باقی کی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ تو قبلہ تو جو بدلا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 17 مہینے نماز مدینے میں پڑھنے کے بعد، لیکن اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ اول رہا۔ بیت المقدس انبیاء اکرام کا مسکن ہے، تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام اس کے ارد گرد ہیں بیت المقدس کے، اور وہ اس کو قرآن پاک نے ارض مقدس کہا ہے، ارض مقدس بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دنیا کے 3 بڑے پرانے جو ادیان ہیں ان کا وہ محور و مرکز بنتا چلا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے وہ مقدس ہے، محترم ہے، متبرک ہے۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے، ان کا بھی قبلہ رہا، اور عیسائی بھی اس کو اپنا مقدس اور محترم عبادت گاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی وہاں قریب میں ہوئی بیت لحم میں، اور عیسائیوں کے لیے بھی وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ آسمانی مذاہب میں ایمان والے مسلمانوں کے لیے بھی وہ مقدس و متبرک ہے۔ اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج فرمائی، معراج کا سفر شروع فرمایا۔ تو اس اعتبار سے 3 بڑے ادیان جو دنیا کے ہیں ان میں یہ اختلاف کا مسئلہ آج سے نہیں رہا، برسوں سے رہا۔ چلیں اگر آج کوئی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے یہ کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا مسئلہ ہے، تو میرے عزیزو، فلسطین میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں وہاں پر ہوئی، کئی جنگیں بیت المقدس کو لے کر کے۔ بیت المقدس میں پہلے یہودیوں کا غلبہ تھا، تو عیسائیوں کا بادشاہ ٹائٹس اور
ہرکیولس، یہ سب بادشاہوں کے جو نام ہیں آپ تاریخ میں پڑھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے والے، انہوں نے طاقت حاصل کی، غلبہ حاصل کیا۔ تو ٹائٹس جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے اتنا قتل عام کیا تھا یہودیوں کا، اتنا قتل عام کہ پورے فلسطین کی زمین خون سے بہہ رہی تھی اس زمانے میں۔ اور پھر جب یہودیوں کا غلبہ آیا تھا تو یہودیوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، کسی کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو بیت المقدس کے حصول کے لیے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں برسوں سے چالی، بہت برسوں سے۔ پھر جب وہ دور آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر مومنین کا یا مسلمانوں کا وہ غلبہ نہیں تھا۔ زمانہ بیت گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور دور تک پھیل گئیں۔ مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، بہت سارے علاقے فتح ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایک محاذ فلسطین فتح کرنے کے لیے بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھیجا گیا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور وہ اسلامی لشکر جب گیا تو فلسطین کو ان لوگوں نے فتح کیا۔ فلسطین جب فتح ہوا، بیت المقدس جب حاصل کیا گیا، وہ بھی تاریخ بڑی عظیم ہے میرے عزیزوں۔ وہاں اس وقت عیسائیوں کا غلبہ تھا، یہودیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، مار دیا گیا، جیسے بھی ان کے ہر بار ہوتے تھے۔ جب ان کا غلبہ آئے تو ان کو مارے، ان کا غلبہ آئے تو ان کو مارے، یہ جنگیں چلتی تھی۔ پھر جب اسلام آیا تو اس زمانے میں عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا، انہوں نے حوالے کر دیا بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو حوالے کیا۔ تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو اس وقت وہاں موجود صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی عظیم خوشخبری تھی، اور سب انتظار میں تھے کہ امیر المومنین آئیں گے تو ان کے ذریعے سے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی۔ حضرت عمر نے خبر پاتے ہی سفر شروع فرمایا تھا، لیکن وہ کس حال میں سفر کیا تاریخ میں موجود ہے۔ وقت کا امیر المومنین جس نے محاذ پہ محاذ چھیڑ رکھے تھے اور بڑے بڑی سلطنتوں کو زیر کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر پا کر جب جانا تھا تو بہت لاؤ لشکر لے کر کے نہیں نکلے، اپنے ایک غلام اور ایک گھوڑے کے ساتھ نکلے تھے مدینہ طیبہ سے۔ اور وہ بھی اس حال میں نکلے تھے کہ غلام سے طے کر لیا تھا کہ 1 میل میں اس پر بیٹھوں گا، تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ یہ دونوں میں طے ہو چکا تھا۔ اس طرح سے امیر المومنین سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے تھے، بیت المقدس پہنچے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جو ہم پر یہ الزامات ہیں کہ تلوار کے زور پر علاقے حاصل کیے، تو حضرت عمر کی یہ سیرت بھی بتاؤ، یہ تاریخ بھی بتاؤ کہ فاتح قوم کس طرح سے جاتی ہے، اکڑ کر، لوگوں کو پکڑ کر نہیں۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کے فتح کے بعد فلسطین آ رہے تھے، خبر مشہور ہو گئی، عیسائی بھی مسلمان بھی جو وہاں موجود تھے، سب لوگ امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ فلسطین جب قریب تھا تو سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کی باری رسی پکڑنے کی تھی۔ وہ رسی پکڑ کر کے وہاں قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ سوچا جو سواری پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، لوگ سب اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ تو وہاں موجود صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اے لوگو، تم غلط فہمی میں ہو، سواری پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، گھوڑے کی رسی پکڑا ہوا وہ امیر المومنین، وہ تو غلام ہے ان کا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا اتنا بڑا عظیم بادشاہ، اتنا بڑا سلطان، وہ رسی پکڑ کر چل رہا ہو، کوئی غلام بیٹھا ہو؟ کہا یہی تو اسلام کا عدل ہے، فاروق اعظم کا عدل ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ راستے میں دونوں برابر کے سفر میں حصے دار ہوں گے، تھوڑا آرام تم کرو گے، تھوڑا آرام ہم کریں گے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر موجود کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔
حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے جب یہ دیکھا امیر المومنین کہہ کر پکارا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر میرے عزیزو ہو سکتا ہے کسی کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ بیت المقدس فتح کر لیا ہے، اب ہم نے مسلمانوں کا قبلہ اول واپس آ گیا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں پہلے سے موجود ہے اور بعد میں بھی کہ جس بادشاہ نے وہاں پر چڑھائی کی اور فتح کیا، غلبہ حاصل کیا، اس نے کرورتا ایسی دکھائی کہ سارے لوگوں پر یہ دھوس جمانا چاہا کہ یہ میری طاقت کا دیکھ لو، میں جب طاقت سے چڑھائی کرتا ہوں تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ سب کو جس بادشاہ نے بھی بیت المقدس پر چڑھائی کی ہے اس نے اپنا غرور اور اپنا گھمنڈ لوگوں کو دکھایا۔ یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب تھے، جب بیت المقدس فتح ہونے کے بعد آئے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگوں میری کوئی حیثیت نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تھی، میرے باپ مجھے مارتے تھے، جب بکریاں میں نہیں سنبھال پاتا تو روز مار کھاتا تھا، اور آج اللہ کے فضل سے پورے علاقے مصر، یمن، عراق، ایران، روم، اب یہ فلسطین، عرب، حجاز، تقریباً آج کی 6 کنٹری جس کا رقبہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے یہ پورا علاقہ آج تنہا عمر اس کو ہانک رہا ہے اور ہماری نگرانی میں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن خطاب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت اور یہ غلبہ عطا کیا ہے۔ ایک مختصر سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتے آ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد بیت المقدس میں تقریباً 200 سال تک اسی طرح کا معاملہ رہا، پھر ڈھیلا ہو گیا، پھر عیسائیوں کا غلبہ آیا، عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کیا، پھر وہ بھی 100 سال کے اوپر زمانہ بیت گیا، پھر بیت المقدس کے حصول کے لیے جگہ جگہ مسلمانوں میں بہت سارے محاذ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح بیت المقدس کا صحرا سلطان صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمایا۔ وہ ایک جرنیل تھے، اسلام کے نیڈر تھے اور بہادر، عظیم بہادر، جنہوں نے عدل و مساوات تو ایسے کیے ہیں، عیسائیوں نے بھی آج اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم نے ایسا کوئی سپہ سالار دنیا میں دیکھا نہیں جیسا صلاح الدین تھا۔ صلاح الدین نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی ایک کو بھی مارا نہیں، کسی ایک کو بھی بندھک نہیں بنایا۔ بے شمار لوگ جو عیسائی تھے وہاں پر ان کو مال جائیداد جو چاہیے وہ سب دے کر کے آزاد کیا ہے۔ کہا کہ صرف بیت المقدس یہ مقدس جگہ ہے، اس کی گندگی اور اس کی ناپاکی میں نہیں دیکھ سکتا۔ باقی جب بیت المقدس فتح ہوا تھا صلاح الدین کے زمانے میں تو اس وقت عام اعلان تھا جس کو جو لے جانا ہے لے جائے۔ دروازوں سے سونے کے جو نقش تھے عیسائی جب بھاگ رہے تھے وہ بھی کھرچ کر کے نکال رہے تھے لے جانے کے لیے، جو ہاتھ میں آئے وہ سب۔ لیکن صلاح الدین نے منع کیا تھا کسی کو کچھ نہ پوچھا جائے، مال و جائیداد، دنیا کی دولت سب انہیں مبارک ہو، اللہ کا یہ مقدس گھر ہمارے حصے میں آیا۔ یہ بھی تاریخ موجود ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یہ فتح یابیاں یہ دور اسلام میں ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر زمانہ بیتتا گیا اور پھر یہ انہی حالات میں بحمدہ تعالیٰ تقریباً 1000 سال چل پڑے، تقریباً پورے 1000 سال بھی نہیں، لیکن جب یہ ورلڈ وار ہوئی فرسٹ، اس کے بعد پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کا دبدبہ ختم ہوا تو دوبارہ پھر یہ ساری جو دسیسہ کاری ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بے گھر تھے جو یہودی پوری دنیا میں، جن کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، انہوں نے ایک معاہدے کے تحت 4000 یہودیوں کو صرف فلسطین میں بسانے کی اجازت مانگی تھی۔ اس وقت عرب بھی غیر منقسم تھا، بٹا ہوا نہیں تھا، پورا عرب ایک تھا، فلسطین، جارڈن، ملک شام، یہ سب علاقے ملے ہوئے تھے، ایک ہی خلافت کے اندر آتے تھے، خلافت عثمانیہ کے اندر۔ اس وقت صرف 4000 لوگوں کو وہاں بسانے کی اجازت لی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر 4000 لوگوں سے یہ آبادی بڑھتے ہوئے
دنیا کے ہر کونے سے یہ مائگریٹ کرنا شروع کیے، ہجرت کرنے لگ گئے، اور دھیرے 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 کرتے کرتے 1912 سے لے کر 1947 تک ان یہودیوں کی جگہ جگہ سے ہجرت ہوئی، اور وہ جا کر کے اس جگہ جمع ہوئے، اور آج جو ایک خطہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل نام سے، حقیقت میں اسرائیل نام سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ پورا فلسطین تھا، پورا فلسطین۔ تھوڑے 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 علاقے میں بستے 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 ان لوگوں نے پورے علاقے کو آکیوپائی کر لیا، پورا قبضہ کیا، اور اپنی ایک سلطنت بنائی، اپنا ایک ملک بنایا، اور اعلان بھی کر دیا، پوری دنیا میں اعلان کیا، اپنی ایمبیسی کھولی، سفارت خانے کھولے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ فلسطین کو ایسا دبا دیا گیا، اب اس کی اپنی کوئی حکومت نہیں، اس کی اپنے کوئی اختیارات نہیں، وہ نام کے لیے ایک علاقے میں بس سمٹ گئی ہے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ اب بچ گیا ویسٹ بینک کا اور غزہ کا، جہاں آج لڑائیاں ہو رہی ہیں، جہاں بم بارود برسائے جا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا علاقہ بچا رہ گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک تاریخ ہے جو میں آج آپ کو منتقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ نئے بچوں کو، نئی جنریشن کو تاریخ سے بہت کم دلچسپی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہنے والے لوگ، آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ وراثت کے طور پر ہم نے آج تک منتقل ہوتی آئی۔ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو جھگڑا ہے، وہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ آج کل کے نہیں ہیں، صدیوں سے موجود ہیں، کئی سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی سنا کر جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت تک جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی، اور ان کے مخالفین کا دھوکہ دینا، ان کے مخالفین کا ان پر حملہ کرنا ان کو کچھ نقصان نہیں دے گا، وہ ایمان پر ویسی ہی جمے رہے گی۔ یہ حضور پاک کی بشارت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دمشق یا بیت المقدس کے آس پاس لوگ ہوں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے، اور حضور نے یہ جب گارنٹی دے دی تو پھر کہنے کی کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک وہ جماعت حق پر قائم رہے گی۔ کسی اور کے لیے اتنی گارنٹی ملتی ہے؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان کے لیے وہ ایک جماعت ایسی ہوگی قیامت تک وہ حق پر قائم رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے۔ آج ان لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں ہم۔ پھر میں آپ کو ایک آیت جو شروع میں پڑھا عرض کیے دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھیں گے کہ اللہ ان کو کس کھائی میں گراتا ہے، کس پلٹی وہ پلٹیں گے۔ وہ انجام آئے گا، کسی بھی ظالم کو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حیرت ہوتی ہے یہ دنیا آج جو نیوٹرل بنتی ہے، سیکولر بنتی ہے، ان کی زبانوں میں کیا دہی جم گیا ہے۔ ان چھوٹے سے بچوں کی موت پر کوئی دو جملے بولنے کو تیار نہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا میں کہیں کسی کی ظلمن موت ہو جائے تو ساری میڈیا چیختی ہے، چلاتی ہے۔ اور آج جہاں 49,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، ان کا قصور کیا تھا بتائیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ جنگ جس سے چل رہی ہے اس جماعت کا تو کوئی نشانی نہیں ملتا۔ جس جماعت کے ساتھ، جس تحریک کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ یہودیوں کی جنگ چل رہی ہے، اس تنظیم کا کون مر رہا ہے، اس تنظیم کے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن سیویلینز جو وہاں کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان میں سے تقریباً 50,000 لوگ شہید ہو چکے، جس میں سے تقریباً 15,000 کے آس پاس تو بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ ساری باتیں دیکھ کر کے، سن کر کے۔ میرے عزیزو، جگر رکھنے والا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، جس کے اندر تھوڑی انسانیت باقی ہو، وہ یہ تمام مناظر کو دیکھ کر کے ویرودھ تو ضرور کرے گا۔ اور اگر یہ باتیں بھی ہم کو یہاں کہنے میں کسی کو ایسا لگتا ہے تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، ایمان جب تک ہے ہم بولتے رہیں گے۔ جہاں لوگوں کی جانیں چلی جا رہی ہوں اور تم کہتے ہو کہ یہ حالات صحیح نہیں ہو بولنے کے لیے، تو پھر ایسی بزدلی میں جی کر کے بھی مطلب نہیں، مر جانا ہی بہتر ہے۔ کس لیے جی رہے ہیں؟ حق کو حق نہ کہا جائے، ظلم کو ظلم نہ کہا جائے؟ کیا اتنے بھی زیادہ بزدلی آ گئی ہے؟ میرے عزیزو، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، مجھے پتا ہے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں بیان کر کے مطلب کیا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے،
بچے مارے جا رہے ہیں. یہاں بیان کر کے کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑی نہ وہاں جائیں گے مدد کرنے کے لیے. لیکن میرے عزیزوں، فزیکلی آپ جا تو نہیں سکتے، لیکن اس سے بہت ساری عبرتیں، بہت سارے سبق تم سیکھ سکتے ہو. تم سردی بخار پر آئیں کائیں کرنے لگ جاتے ہو، جن کے گھروں پر روز بم بارود ہو، ان لوگوں کو دیکھو کبھی تو آج بھی الحمدللہ کہتے ہیں. ایک خاتون کو دیکھا جس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. 4 بیٹے شہید ہو گئے. عورتوں میں وہ بیان کر رہی ہے، بڑا بیٹا 27 سال کا، دوسرا بیٹا 25 سال کا، تیسرا 23 سال کا. اس طرح سے عمر جوانی، بھری جوانی میں جس کے 4 لڑکے شہید ہوئے. آنکھوں میں آنسو کچھ نہیں. کسی نیوز رپورٹر نے کہا کہ 4 بیٹے تیرے اتنی بھری جوانی میں مارے گئے، تجھے غم نہیں کسی بات کا؟ کیا بہترین جواب دیتی وہ خاتون، کہتی ہے جس کا ہر بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہو اسے غم کس بات کا؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے، وہ شہید ہیں اور شہید جنت میں ہو چکا ہوتا ہے، اور شہید کو اس کی موت سے پہلے اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وہ خاتون کہتی ہے روتی اس وقت جب میرا بیٹا تاش کے پتوں پر بیٹھا ہوتا، شراب کے اڈے پر گیا ہوتا، بہک کر کے کہیں بگڑ گیا ہوتا، تو پھر دل پر افسوس ہوتا کہ میرا بیٹا راستہ بھٹک چکا ہے، میرا بیٹا عیاشی میں جا چکا ہے. لیکن جس ماں کو یہ یقین ہے کہ اس کے جیتے جی اس کا بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہے، تو پھر غم کس بات کا؟ میں تو ان کے صدقے میں دعا کرتی ہوں کہ مولا ان کے راستے مجھے بھی وہاں تک پہنچا دے. یہ ایمانی جذبہ ہے میرے عزیز، ایمانی جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر دیا ہے. تو میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ چھوٹی مصیبتوں کو بہت بڑی بنا کر کے سمجھتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. ایسے حالات خراب ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے لیے وہاں پر کل کی بات ہے، جو لوگ مدد پہنچانے کے لیے گئے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو، کہتے خرید کر کے دینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، صاف پانی پی نہیں سکتے، کھانا کھانے کے لیے دکان ہی نہیں ہے، کہاں بکے گا، کہاں سے آئے گا، بہت سارے حالات. لیکن ان قسم پرسی کے عالم میں ان کا ایمان سلامت ہے. یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا ان کے خلاف ہو تو بھی ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. موت آ جانا اس کو بگڑنا نہیں کہتے، گھر ٹوٹ جانا اس کو بگڑنا نہیں کہتے، ایمان چلا گیا تو اس کو بگڑنا کہتے ہیں. اور ان کا ایمان سلامت ہے تو سب سے بڑی دولت ان کے ساتھ ہے، سب سے بڑی دولت ہے. آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. آج یوم القدس ہے، آج پوری دنیا یہ الوداعی جمعہ کو قدس کی حفاظت کا دن کہہ کر مناتی ہے. آپ سب اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جائیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے مانگیں کہ مولا قبلہ اول بیت المقدس کو پھر سے ہمارے حق میں عطا فرما دیں. اور اس کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مال و جائیداد، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب کھوئے، اے کریم خدا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم عطا فرما. وہاں کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما لے. اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے دے، ان کی عورتوں کو سہارا دے دے. مولا کریم ان کے رزق کے اسباب پیدا کرتے ہیں. اے رب العالمین، رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، عید کی خوشیاں سب گھروں میں آتی ہیں، ان بچوں کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں پہنچا دے جن کے باپ اور جن کی مائیں رمضان میں جا چکی ہیں. اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پاک پر رحم و کرم فرما دے. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.